السلام علیکم۔ میں آج آپ کو کامیاب زندگی کے بارے میں چند اہم پہلوؤں کی روشنی ڈالوں گا۔ تو جب بھی آپ زندگی گزارتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو ہے نا آپ کا زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی کس مقصد کے تحت گزارنی ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، آپ کس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کسی سروس میں رہنا چاہتے ہیں، کیا آپ کوئی کسی پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے واضح اور کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا مقصد ہے، اس کو واضح ہوگا تو اپنی زندگی کو اس کی بیس پہ آگے گزاریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی زندگی گزارنے کا جو ویژن ہے کہ فیوچر میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کہاں سٹینڈ ہونا چاہتے ہیں، آپ کے مشنز کیا ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے جا کر آج سے 10 سال یا 15 سال پہلے آپ ایک ایسا ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، یا ایک ایسا انسٹیٹیوشن قائم کرنا چاہتے ہیں، یا ایک ایسی ایک فرم قائم کرنا چاہتے ہیں جو اسٹیبلش 10 سال 15 سال بعد ہوگی، اور یہ ایک آپ کا ویژن ہوگا، اور یہ بھی آپ کے ذہن میں آپ کی پلاننگ کے اندر ہونا چاہیے زندگی کی کہ آپ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے اور کہاں سٹینڈ ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یہ سب سے اہم پہلو ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ مثبت رویہ رکھیں، ان کی بہتری کے لیے کام کریں، ان کی فیور کے لیے کام کریں۔ ادارے میں اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے تو اس کو حل کریں۔ ان کے بچوں کے مسائل ہیں ان پہ توجہ دیں تاکہ وہ فلی کنسنٹریٹ ہو کہ آپ کے کام میں آپ کی مدد کر سکیں اور آپ کے ساتھ خلوص کے ساتھ آپ کے کاموں میں آپ کے مددگار ثابت ہو۔ تو یہ سب سے اہم پہلو ہے۔ دوسری یہ کہ اگر کہیں زندگی کے کسی پہلو میں اگر آپ کے کسی دوست سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنے سے انسان غلطی کا پتلا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو فرشتہ پیدا ہوا ہو۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور اپنا دل کھلا رکھیں، غلطیوں کو معاف کریں، درگزر کریں۔ اس سے یہ ہے کہ وہ دوست جس سے غلطی ہوئی ہے جب اس کو معاف کریں گے تو وہ وسیع قلبی کے ساتھ آپ کے ساتھ انتہائی خلوص کے ساتھ آپ کے کام میں مدد کرے گا، آپ کو فیور کرے گا، آپ کو سپورٹ کرے گا۔ تو یہ سب سے اہم پہلو ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اپنے اندر مثبت رویے رکھیں، جو منفی احساسات ہیں ان کو ختم کریں۔ کون کون سے منفی؟ جس طرح کہ آپ کے اندر غصہ ہے، آپ اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو بجائے اس کو غصے ہونے کی اس کی اصلاح کریں۔ آپ اس کو ادر وے اس کو دیکھیں کہ اس غلط کام کو میں کی تصحیح کیسے کر سکتا ہوں، تو اس کو آپ کے غصے کو کنورٹ کریں اس کی اصلاح میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا نیکسٹ جو آپ کی پرفارمنس ہے وہ امپروو ہو۔ غصے ہونے سے ہو سکتا ہے کچھ دیر برداشتہ ہو جائے، آپ کے غصے ہونے سے، آپ کے ناراض ہونے سے، اور ہو سکتا ہے آپ کی فیکٹری، آپ کی فارم، آپ کا ادارہ جہاں آپ کام کرتے ہیں اور لوگوں کو سے کام لیتے ہیں وہ چھوڑ جائے، اور ایک اچھے ورکر سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو بہتر ہے آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، آپ فیئر لیس ہو کے چلیں، خوف کو دل سے نکال لیں۔ یہ بہت ایک منفی رویہ ہے خوف ایسی ایک منفی رویہ جو آپ کو آگے چلنے نہیں دیتا، ہر کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ خوف کیا ہے کہ یہ میں کام نہیں کر سکتا، یا یہ جو ٹارگیٹ ہے اس کو میں اچیو نہیں کر سکتا، یا یہ جو کام آ رہا ہے میں ریسورسز کیسے اس سے حاصل کروں گا، مجھے مٹیریل کے ریسورسز ہیں، میرے فائنینشیل ریسورسز ہیں، میرے ہیومن ریسورسز ہیں، ان سب کو میں کیسے فلفل کروں گا۔ یہ خوف ہے، اس خوف کو کسی صورت میں اپنے سامنے نہ آنے دیں، اس کو دور رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں سے محبت پیدا کریں، نفرتوں کو دور کریں۔ نفرت خود ایک منفی رویہ ہے، جب نفرت کی جگہ محبت لے گی تو آپ کو ریوارڈ کے طور پہ بھی جو آپ کا ماتحت ہے، آپ کا دوست ہے، وہ محبت سے پیش آئے گا۔ اس سے آپ کے ایٹیٹیوڈ میں بھی امپرومنٹ آئے گی، اور آپ کے جو دوست ہیں وہ بھی پازیٹیولی آپ کو دیکھیں گے، اور یقیناً ایک آپ کے کام میں آپ کی زندگی انتہائی کامیابی سے گزرے گی، اور آپ کے تمام پہلو بہت اچھے طریقے سے ہمکنار ہوں گے۔ اپنے رویے کو، اپنے ایپٹیٹیوڈ کو جو ہے نا وہ انتہائی پولائٹ اور نرم رکھیں، کسی سے تلخ انداز میں گفتگو نہ کریں۔ ایک بات ہے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو نرمی سے بھی کہا جا سکتا ہے،
اس کو پولائٹ انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کو کسی غصے کے انداز میں، اس کو کسی تلخی کے انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن تلخی ایک منفی ایٹیٹیوڈ ہے، منفی رویہ ہے، جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوست اور آپ کا سب آرڈینیٹ آپ سے دل برداشتہ ہو کر آپ کو چھوڑ جائے. جب اسی چیز کو آپ پولائٹ انداز میں ڈیل کریں گے، اس کو پولائٹ انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے، یقیناً وہ آپ کے قریب ہوگا اور یقیناً وہ اس کی جو اس کے اندر ایک خامی تھی، یہ کمی تھی، وہ دور ہو جائے گی. تو آپ اس کے علاوہ ایک منفی جو ایک رویہ ہے وہ حسد ہے. آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے دوست کی ترقی ہوتی ہے، آپ کا دوست کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے، اپنے دوست کو بونس ملتا ہے، کسی رویے سے بھی اس کی تعلیم میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ڈگری کرتا ہے، پوسٹ گریجویشن کرتا ہے، کسی حوالے سے اچیومنٹ اس کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیا مکان بناتا ہے، اس طرح کی جو بھی اس کی ایک نئی اچیومنٹس آتی ہیں، تو آپ دل کھول کر خوشی کا اظہار کریں، اس کو گفٹ دیں اور اس کے ساتھ اس کا اپنا بن کے رہیں بجائے حسد کرنے کے. اس کے ساتھ جب آپ مثبت رویہ رکھیں گے تو یقیناً وہ اس کی اٹیچمنٹ بھی آپ کے ساتھ بڑھ جائے گی، اور یہ ایک بہت ہی ایک مثبت پہلو ہے. اس کے علاوہ اب غیبت، جھوٹ اور اس طرح کی بیماریوں سے بھی اوائڈ کریں. کسی نے ارسطو کو کہا تھا کہ ایک معتبر شخص آپ کی برائیاں بیان کر رہا تھا، تو ارسطو نے کہا کہ وہ معتبر کہاں سے ہو گیا؟ کیا غیبت کرنے والا بھی کبھی معتبر ہوتا ہے؟ لہٰذا یہ جو بری خصلت ہے انسان کے اندر ہے، یہ منفی پہلو جو انسان کے اندر ہے، یہ انسان کو اپنے اس اکثر الخالقین کے درجے سے کمتر کر دیتے ہیں، وہ انسان کے ایک مقام ہے اسے گرا دیتے ہیں. لہٰذا کوشش کریں کہ یہ منفی رویوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو دور رکھیں، ہمیشہ مثبت رویہ اختیار کریں. یہ ہی آپ کی مدد، آپ کی ترقی کی راہ میں یعنی کہ رکاوٹوں کو دور کرے گا. جب کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو آپ کی اوور آل آپ کی پرفارمنس پر نیگیٹو اثر ڈالتا ہے، تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، کبھی اس کو منفی نہ لیں، اس کو منفی نہ لیں، بلکہ اس میں سے وہ مثبت پہلو نکالیں. وہ کون سا مثبت پہلو ہو سکتا ہے؟ واضح پہلو یہ ہے کہ یہ جو واقعات ابھی پیش آئے ہیں، جو حادثات پیش آئے ہیں میرے ساتھ، یہ کیوں پیش آئے ہیں؟ کون سی ڈیفیشنسی تھی جو میرے کام کے اندر موجود تھی جس کی وجہ سے میرا کام افیکٹ ہوا ہے؟ تو کوشش کریں کہ اس حادثے سے، اس ایکسیڈنٹ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. کوشش کریں کہ آئندہ جب وہ حادثہ پیش آئے تو آپ اس کو احسن طریقے سے کنٹرول کر سکیں. تو یہ ایک مثبت لرننگ ہے، مثبت ایک سیکھنا ہے اپنے کام سے. تو یہ بہت آپ کے کام میں بہت مددگار ثابت ہوگا. تو آپ اپنی خواہشات، جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی خواہش ایک جنم لیتی ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسٹرانگلی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نہیں یہ میں نے کام کرنا ہے، ہر صورت میں نے کام کرنا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواہش آپ کے اور ریسورسز، دوسرے جو ریسورسز آپ نے جو پازیٹیولی اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے میں لگائے ہوئی ہیں، ان کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ آپ پہلے ایک اس خواہش کے، اس ڈیزائر کی میرٹس اور ڈی میرٹس بنائیں، دیکھیں کہ اس ڈیزائر کے کتنے فوائد ہیں اور اس ڈیزائر کے منفی پہلو کون سے ہیں. یہ جب ایک آپ پوری لسٹ تیار کریں گے اور آپ ہر پہلو کو پازیٹیولی بھی دیکھیں گے اور نیگیٹیولی بھی دیکھیں گے، یعنی اس کے پروس بھی دیکھیں گے، اس کے کونس بھی دیکھیں گے، تو آپ ایک رزلٹ پر پہنچیں گے کہ جو جس خواہش کا میں اظہار کر رہا ہوں وہ میرے لیے فروٹفل نہیں ہے. تو بہتر ہے میں اس کو فار دا ٹائم بینگ اس کو میں وڈرا کر دوں. تو اس سے یقیناً آپ کے آئندہ کے جو آپ کی ٹارگیٹ اچیو کرنے کے، یا آپ کا ایک گول ہے جو اچیو کرنا ہے آپ نے، وہ یقیناً اس میں مددگار ثابت ہوں گے اور اس ڈیزائر کو آپ فار دا ٹائم بینگ چھوڑ دیں گے. اس کے علاوہ آپ زندگی میں خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں. آپ منفی ایٹیٹیوڈز سے جب دور رہیں گے، جب مثبت رویے اختیار کریں گے اور دوستوں سے، لوگوں سے اچھے پیش آئیں گے، یقیناً یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کی کامیاب زندگی کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا. اب میں اس گفتگو کی اس کو میں وائنڈ اپ کرنے کے طور پہ میں آپ کو ایک فائنل میسیج دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ بڑے خواب دیکھیں،
اور ان کے لیے ریسورسز ڈیولپ کریں. جتنے بڑے خواب دیکھیں گے اتنی بڑی اچیومنٹس ہوں گی. یقیناً آپ کے راستے میں رزق یقیناً ہوگا اور ان رزق کو دور کرنے کی کوشش کریں گے آپ. اور چونکہ آپ کمیٹیڈ ہوں گے اور انشاءاللہ وہ آپ کے ٹارگیٹ اچیو ہوں گے. کیونکہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو سونے نہیں دیتے. میں ان خوابوں کی بات کر رہا ہوں. وہ خواب نہیں جو سونے میں آتے ہیں, وہ خواب جو سونے نہیں دیتے. میں ان خوابوں کی بات کر رہا ہوں. ان کو وہ بڑے دیکھیں اور ان کے لیے ریسورسز ڈیولپ کریں, ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں, اور یہی آپ کی کامیاب زندگی کی ضمانت ہوں گے. یہی آپ کی زندگی کو کامیاب کریں گے. اب اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.